بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام ہی رکھا ہے فیتھ میٹرز، کہ عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جن لوگوں نے عقیدہ خراب کیا ہے میں ان کی نشاندہی بھی کرتا رہتا ہوں اور بد عقیدگی کی بھی نشاندہی کرتا ہوں، اور پورا زور دیتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کی ہر جگہ ذلت اور خواری کی اصل وجہ ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اور یہ جو امت فرقوں میں بٹ گئی ہے، مسلکوں میں بٹ گئی ہے، کوئی جماعت کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ لہٰذا یہ 3-4 ویڈیوز کے اندر میں تمام مکتبہ فکر کے جو مشاہیر گزرے ہیں، ان کے اکابرین گزرے ہیں، پورے ثبوت کے ساتھ ان کی کتابوں کے حوالے دے کر میں ثابت کر رہا ہوں کہ ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے۔ اور سب سے بڑا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن اور صحیح حدیث کی بات ان کے سامنے لائی جائے تو ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اکابرین کا اب کیا بنے گا، ان کو اب کیسے واپس لایا جائے اس دنیا کے اندر۔ وہ تو عقیدے کی خرابی کے اندر مر گئے، اور عقیدے کی خرابی کے اندر مرنے والا ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے تو یہ ان کے اکابرین کے اوپر اور ان کے عقائد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، ان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات کے عقائد اور ان کے اکابرین کے فتووں سے ثابت کیا تھا کہ کس طرح وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اور آج میں یہ پورا ویڈیو گویا تبلیغی جماعت کے اوپر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شرک انہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اپنے شرک کو پھیلا رہے ہیں منظم طریقے سے۔ پہلے تو ٹھیک ہے، جو بھی کوئی برباد ہونا چاہتا تھا، اپنا ایمان عقیدہ گنوانا چاہتا ہے، وہ کسی خانقاہ کے اوپر، درگاہ کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکو، چادریں چڑھاؤ، منتیں مانگو اور اپنے ایمان کو برباد کرو وہاں، تو اس کو چل کے جانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ تبلیغی جماعت ایسی، یہ موبائل خانقاہیں اب بن گئی ہیں، یہ موبائل سسٹم ہے، جہاں یہ جدھر جماعت جا رہی ہے، پارٹی جا رہی ہے، گویا شرک کی خانقاہیں ہیں، اور یہ بت اٹھائے ہوئے ہر جگہ جا کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تہجد پڑھو، پھر کہتے ہیں بس وقت لگاؤ نا، پہلے عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے کی نشاندہی میں انشاءاللہ ان کی کتابوں کے فوٹو اور ان کے حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ آج جو مسلمان جس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، یہ خالص بت پرستی ہے، لیکن یہ قبر پرستی کی شکل میں آئی ہے۔ دیکھیے ابلیس بہت تجربے کار ہے، وہ آپ کے سامنے کبھی بھی بت نہیں لائے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر بت وہ آپ کے سامنے لا کے رکھے گی، یہ بت ہے جی، آپ اس کی پوجا کریں، اس کے سامنے تھوڑا سا سر کو جھکا دیں، تو آج کا یہ مسلمان ہے، عام مسلمان ہے، وہ بھی ٹھوکر سے اس بت کو پیچھے ہٹائے گا اور کہے گا کہ مجھے بت پرست سمجھتے ہو، میں کوئی بتوں کی میں کوئی ہندو ہوں، میں تو نہ ابراہیم علیہ السلام کے بت کو پوجتا ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بت کو پوجتا ہوں۔ لیکن اگر اسی کے سامنے جیسا وہ قبر کا منظر اور اوپر گنبد سا سامنے لایا جائے تو اس کے بعد عقیدت سے اس کی آنکھیں خود ہی جھک جاتی ہیں، گبرو سر خود ہی جھک جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ابلیس نے جھکانا ہے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے سامنے، چاہے قبر کے سامنے، مندر کے سامنے، مزار کے سامنے، مورتی کے سامنے۔ تو ظاہری بات ہے اس کا کام تو پورا ہو گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ عقیدے کی خرابی میں اس دنیا سے اگر چلے گئے، اور موقع تو ایک ملا ہے، دوبارہ موقع تو نہیں ملے گا، واپس تو نہیں آ سکیں گے۔ اور اگر مرنے کے بعد اگر آپ نے مانا ہاں بھائی وہ ارشد کرملائی بالکل صحیح کہتا تھا، تو بتائیں اس وقت فائدہ ختم ہوگی، بات کہانی ختم ہوگی، واپس نہیں آ سکتے ہو۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ تبلیغی جماعت کی قبر پرستی کے جو شرک ہیں اس کے حوالے سے، ان کی خود اپنی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان کے عقیدے کے اندر کس طرح خرابی آ گئی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ کیا ابھی وہ قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینے والی قبر کے اندر زندہ ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام امت کے سارے حالات سے باخبر بھی رہتے ہیں، قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کو سلام، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، قبر کی دیوار سے ہاتھ باہر نکال کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو قبر سے باہر نکل کر مشکل کشائی اور دستگیری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس جا کر قبر کے اندر پڑھنے والے کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر ہوتے ہیں تو قبر پر پڑھنے والے اور درود سلام کا کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز ہے ان کے سامنے۔
تو اب یہ حوالہ ہے ان کی کتاب کا، یہ جو فضائل حج ہے یہ زکریا صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے اندر ان کا ایک قصہ بیان ہوا ہے مشہور صوفی سید احمد رفاعی کا۔ یہ لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی یہ جو مشہور اکابر صوفیہ میں سے تھے، ان کا ایک مشہور قصہ ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو قبر سے کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ شعر پڑھے، انہوں نے یہ شعر پڑھے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ کہتے ہیں اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا، انہوں نے اس کو چوما۔ الحاوی السیوطی کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا۔ اندازہ لگائیے، 555 کی بات بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں 90,000 کا مجمع مسجد نبوی کے اندر تھا۔ یعنی جھوٹے کا افزا بھی وہ صحیح نہیں ہوتا کہ کیا بیان کر رہے ہیں، 90,000 تو آج بھی نہیں وہاں آ سکتے اس کے اندر، تو یہ اس دور کی 555 کی کہتے ہیں کہ 90,000 آدمی وہاں موجود تھا۔ اور کہتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کی، اور ان میں محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بھی وہاں موجود ہے، عبدالقادر جیلانی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ غور کیجئے، 6 صدی کا ہجری کا آدمی 5ویں صدی کے وسط میں جا کے وہ وہاں حاضر ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اصل میں یہ شیطان اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، دیکھو جب عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا تو اب کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح انہوں نے اس کتاب کے اندر حوالہ دیا زکریا کاندھلوی صاحب نے۔ پھر ایک اور واقعہ سنیے، واقعات یہ میں چند واقعات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ پڑھیے۔ میرے پاس یہاں اپنے لائبریری کے اندر، چھوٹی سی لائبریری کے اندر 7 ایڈیشن ان کے موجود ہیں، 7 ایڈیشن، یقین کیجئے۔ کچھ پاکستان سے لے کے آئے ہیں، کچھ سری لنکا سے، ایک میرے ساتھ افسر تھا وہ لے کے آیا وہاں سے، انگلش کے اندر، اس کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ انڈیا سے 2-3 ایڈیشن منگائے، یہاں بحرین سے بھی 2-3 ایڈیشن اکٹھے کیے، ٹوٹل 7 ہیں میرے پاس، اور 7 کے 7 ایڈیشن کے اندر اس طرح کے شرکیہ واقعات موجود ہیں۔ سنیے ذرا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ حافظ ابو نعیم جو ہیں وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے پوچھا کیا علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے یا محض اپنی رائے سے یہ تم کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا کیا عراق والے سے سفیان؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ اس نے کہا رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کچھ اور ساتھ کہا کہ کچھ نہیں پہچانا، حالانکہ یہی دلائل ہیں اللہ کو پہچاننے کے، لیکن وہ صوفی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو نے اس سے کس طرح پہچانا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس کو فسق کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا، میری ماں وہاں ہی رہ گئی، یعنی مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کے پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا اس سے۔ تو اس لیے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تامہ یعنی حجاز سے ایک ابر آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ آپ غور کیجئے، کہتے ہیں فرانسیوں نے گستاخی کی ہے۔ یہ زکریا صاحب کتاب تبلیغی نصاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آ کر اس مری ہوئی عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور منہ پر ہاتھ پھیرا، اور بخاری کی صحیح روایت کے اندر آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، قسم کھا کے کہتی ہیں کہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو چھوا تک نہیں ہے، بتائیے چھوا تک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ جہاں شرک وہاں گستاخی، توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھا کرو۔ یہ فضائل درود صفحہ 123 اور 122 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سن لیجئے، یہ فضائل صدقات، جو بھی فضائل نکالیں گے ایک سے ایک بڑھ کر واقعہ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کی اصلاح کرو۔ قبر پرستی کا یہ شرک، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ وہ تمہارے دلوں کے اندر کب آئے گا؟ تمہارے اپنے دلوں کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام مخلوق نہیں ہے؟ اور مرنے کے بعد قبر سے نکل کر آ کر تمہاری مشکل کشائی اور داتائی کرنے کے بعد یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو بتاؤ کہاں وہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟ تو اس طرح ان کے عقیدے برباد ہیں اللہ کے بندوں۔ یہ ایک اور واقعہ سن لیجئے، یہ اپنی فضائل صدقات کے اندر زکریا کاندھلوی صاحب نے قبر سے نکل کر اونٹ ذبح کرنے کا واقعہ کس اندازہ لگائیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں قبر سے نکل کر اس نے اونٹ نہر کر دیا۔ سوال پوچھا گیا ان سے جب، تو کہتے ہیں عرب کی ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئے اور دور کا سفر تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تو اپنے اونٹ کو میرے بختی اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے۔ بختی اونٹ اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکہ میں چھوڑا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے خوابی میں معاملہ کر لیا۔ وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ اونٹ والا نیند سے اٹھا تو اس کے اونٹ کے خون جاری تھا۔ اس نے اٹھ کر ذبح کر دیا کہ اس کی زندگی کی امید نہ رہی، اور گوشت تقسیم کر دیا۔ سب نے پکایا کھایا، یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، تحقیق کر رہا تھا کہ فلاں نام کا شخص کون ہے تم میں سے۔ اس خواب دیکھنے والے شخص نے کہا کہ یہ میرا نام ہے۔ اس نے کہا تو نے فلاں قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب کا قصہ سنایا۔ جو شخص بختی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا وہ میرے والد کی قبر تھی، یہ اس کا اونٹ وہ ہے۔ اس نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے دے، تیرا نام لیا تھا، یہ بختی اونٹ تیرے حوالے، یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چلا گیا۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 294۔ غور کرو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں۔ اس واقعے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا، کہ غور کیجئے، کوئی نہ کوئی تو سوچے گا، ویسے تو اکثریت سوچے گی ہی نہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں خربوں میں کوئی ایک تو سوچے گا۔ ظاہری بات ہے وہ جو ایک سوچے گا نا وہ ایمان کو پا لے گا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو غلط ہے واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، شرکیہ واقعہ ہے۔ لیکن اب اس ایک کو بھی پکڑنا ہے، اس جال سے جو وہ بٹیرا نکل گیا ہے اس کو بھی پکڑنا ہے۔ زکریا صاحب کہتے ہیں عالم بالا میں، عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ بس یہ بات کہہ کے اور وہ ختم کر دیا۔ عالم ارواح تو تب ہو کہ خواب کے اندر ایک اونٹ ذبح کیا تھا، وہ کھایا، تو اس طرح کا کوئی واقعہ خواب دیکھا تھا جی، وہ پورا اونٹ نکل گئے، تو وہ پورا اونٹ کھا گئے، اس دنیا کے اندر اس کو ذبح کر کے بانٹ کے کھا گئے، اور کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں، یہ تو دنیا کا واقعہ ہے۔ اس طرح اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب اسی کے گن گاتے ہیں، تقی عثمانی بھی اسی کے گن گاتے ہیں، فضل الرحمان بھی اسی کے، عطا کے ڈاکٹر سوار بھی سورے اسی کی، بڑی کچھ نہ کچھ ہے ضرور اس جماعت کے اندر، ہاں کچھ نہ کچھ بھائی ہے، یہی شرک ہے، ان کے اندر شرک ہے، سب سے زیادہ شرک اگر کسی نے پھیلایا ہے منظم طریقے سے تو یہ تبلیغی جماعت ہے، رائے ونڈ میں جن کا مرکز ہے، بہت ہی زیادہ شرک ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی تبلیغ کرو، صحیح حدیث کی تبلیغ کرو۔ یقین کیجئے اگر کوئی ان کے مجمع کے اندر کہے میں قرآن سے درس دینا چاہتا ہوں یا میں صحیح بخاری سے درس دینا، نہیں دینے دیتے ہیں، کہتے ہیں تبلیغی نصاب، بس یہی ہمارا نصاب ہے۔ اب انہوں نے اس کا نام بدلی کر کے فضائل اعمال رکھ دیا۔ جب ان کو بتایا گیا تمہارا نصاب تو مشرکانہ ہے تو اس کا نام بدلی کر دیا، صرف کتاب کا نام انہوں نے بدلی کیا، سارے واقعات اس کے اندر ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں وہ واقعہ ہم نے وہاں سے بس وہ نکال دیا ہے۔ بھائی واقعہ نکال دیا ہے تو زکریا صاحب کو جہنم کی آگ سے کیسے نکالو گے؟ جو اس شرک پر مر گئے، جو بھی شرک پر مر گیا ہے، پوری دنیا اس کا جنازہ پڑھے، پوری دنیا کے پھول اس کے اوپر نچھاور کر دو، پوری دنیا کے علماء مل کر اس کو شہید کے لقب دیں۔ اللہ کے بندو، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ آخری فیصلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے اپنی ایمان کی اصلاح کرنے، توبہ کرنے، ان کتابوں کو پیچھے ہٹاؤ۔ یہ کہتے ہیں مر گئے، وہ تو مر گئے، وہ مر گئے، کاش مر گئے ہوتے۔ انہوں نے کتابیں چھوڑی ہیں اور کتنے شاگرد انہوں نے پیدا کر دیے اپنے جیسے، اپنے سے زیادہ ان کے عقیدے خراب کرنے کے بعد اس دنیا سے گئے، سارا انہی کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے ہمارے بھائیوں کو، جو زندہ ہیں ان کو بچائے، باقی جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے بھائی، جو مرضی آپ کر لو، ان کو نہیں واپس لا سکتے ہو۔ جو باقی بچ گئے ہیں یہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو مالک ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، ہم بھی ایسے ہی تھے، لیکن یقین کیجئے سچی توبہ میں نے کی ہے، سچی توبہ، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، اور ان سارے ان کے لٹریچر سے، اور میں خالص اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، اللہ کی کتاب اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کا جو انداز ہے، اور یہ کامیابی ہے بھائی، اس کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔